بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں چند احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ احادیث مبارکہ کتاب الصحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف سے لی گئی ہیں۔ تو آئیے ہم ان احادیث کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان احادیث میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ہی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اپنے دوست و احباب میں شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے ہم اپنی حدیث پاک سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ حوالہ مشکوات شریف۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ حوالہ جامع ترمذی۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حوالہ ترمذی شریف۔ حدیث پاک میں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ حوالہ بخاری شریف۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کسی تکلیف کے آنے پر تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر یہ ضروری ہو تو یہ کلمات کہے یا اللہ عز و جل مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور جب میرا مرنا بہتر ہو مجھے موت دے دے۔ حوالہ بخاری شریف۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے قیامت کے دن ایسے شخص کو عذاب نہ دیا جائے گا جو یتیم کے ساتھ رحم کرنے والا معاملہ کرے اور یتیم سے نرمی سے کلام کرے۔ حالت یتیمی اور کمزوری پر وہ شخص اپنے ہمسائے پر احسان کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی پیدا کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ حوالہ صحیح مسلم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حوالہ بخاری شریف اور ترمذی شریف۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 100۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل جنت سے زیادہ قریب کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازیں اپنے اپنے اوقات پر پڑھنا۔ حوالہ مسلم شریف حدیث نمبر 253۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ حوالہ صحیح بخاری اور مسلم شریف۔ سیدنا ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باب جنت میں داخلے کا سب سے بہترین دروازہ ہے، اب تم اس دروازے کو نافرمانی اور برے سلوک کے ذریعے ضائع کر لو یا اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اس کو محفوظ کر لو۔ حوالہ کتاب ابن ماجہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھر کر بھی سونا ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ صرف مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔
حوالہ بخاری شریف۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کہتا ہے میرا مال، نادان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا خیرات کر کر آگے بھیج دیا۔ حوالہ مسلم شریف۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں اور وہ لوگ جو بری ذمہ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے یا پانی پیے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ حوالہ بخاری شریف اور صحیح مسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ حوالہ بخاری شریف۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1 کمزور پر نرمی، نمبر 2 والدین پہ شفقت، نمبر 3 غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ حوالہ ترمذی شریف جلد نمبر 4۔ حدیث مبارک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ جیسے کوئی زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ حوالہ ابی داؤد۔ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل لائٹ آف نور کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کرے گا تاکہ اسی طرح کی ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔